دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں عاصم سلیم باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جو موجودہ اس وقت جو ہیں وہ سی پیک اتھارٹی جو چین سے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو اتھارٹی اس کے سربراہ ہیں اور بڑے صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے. یعنی پاکستان میں کیونکہ اہل لوگوں کی کمی تھی اور انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ میں پہلے کوئی 3-4 درجن لوگ جو مختلف عہدوں پر ہیں، ظاہر ہے ان سے کوئی بہتر آدمی چاہیے تھا. تو موجودہ وزیر اعظم کو جس طرح باجواؤں نے سلیکٹ کیا، اس طرح موجودہ وزیر اعظم نے ایک چھوٹے سے باجوے کو سلیکٹ کیا، یا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سلیکٹ ہو گئے. تو بہرحال یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مبینہ طور پر عاصم سلیم باجوہ اور ان کی فیملی، ان کے بھائی، اور جن میں یعنی اس گروپ آف بزنس میں کہہ لیں یا گروپ آف آؤنرس میں ان کی بیگم اور ان کے بچے بھی شامل ہیں، وہ کم و بیش جو بیرون ملک اثاثے ہیں اس والے سے، یعنی ان ایڈیشن ٹو وٹ ہی ہیز ڈکلیئرڈ ان پاکستان. جب اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہیں تو انہوں نے جو پاکستان میں اثاثے ڈکلیئر کیے وہ مانیٹری ٹرمز میں جو انہوں نے حساب لگایا وہ 15 کروڑ سے کچھ زیادہ بنتے. لیکن احمد نورانی آپ جانتے ہیں، ایک بڑے سینئر اور بڑے بولڈ صحافی ہیں، ان پر بھی متعدد حملے ہوتے رہتے ہیں. وہ بھی سمجھ لیں کہ مطیع اللہ جان کی قبیل سے ہیں. تو انہوں نے ایک ظاہر اسٹوری کی اور اس میں عاصم سلیم باجوہ پر فوکس کیا اور ان کے بھائیوں پر، ان کی بیوی بچوں پر، کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، بڑے خوشحال ہوئے ہیں اور پچھلے 10-12 سالوں میں ہوئے ہیں. اور وہ اتفاقاً پروپورشنیٹ یا وہ اس سے لنکڈ ہے کہ جب انہیں اعلیٰ عہدے ملے ہیں فوج میں اور اہل اقتدار کی جو مرکز اقتدار ہوتا ہے ان سے قربت ملی ہے، تو وہ قربت جو ہے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اساسوں میں. تو بہرحال ان کے بقول ان کے 99 کمپنیز، یعنی اس پورے گروہ کے 130 ریسٹورنٹس، 2 شاپنگ مال امریکہ میں، اس کے علاوہ UAE اور کینیڈا وغیرہ میں، تو وہ ٹوٹل مالیت وہ کہتے ہیں کہ $39.9 ملین. اب وہ آپ حساب لگا لیں، میرا حساب تو اتنا یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ کمزور سا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی کمزور ہوں، میتھمیٹکس بھی کمزور. تو بہرحال یہ جنرل صاحب ہیں اور ظاہر اب بھی یوزفل ہیں، بہت زیادہ یوزفل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان میں ایکسٹراڈینری تھی ایبلٹی. اب ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے، وہ کسی کو کھاتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں جی. اس سے پہلے کہ مزید تفصیل عرض کریں، ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں کہ کوئی میراثی تھا، تو ان کے ظاہر ہے حالات خراب تھے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ، جو مختصر سی فیملی تھی، اپنے چھوٹے سے سین میں دیہات میں سویا ہوا تھا. رات کو ایک ہی کمرہ تھا رہائش کا اور اس کا دروازہ نہیں تھا. تو رات کو چور آئے اور وہ داخل ہو گئے. میراثی اتفاقاً جاگتا تھا، لیکن وہ یعنی پوز ایسے ہی کر رہا تھا کہ سویا ہوا ہے، یا چوروں نے تکلف ہی نہیں کیا کہ یہ دیکھیں کہ جاگ رہا ہے یا سویا. تو جب وہ خاصی دیر ہوگی اندر تلاش وغیرہ کرتے ہوئے، تو میراثی ظاہر کوئی زیادہ دور نہیں تھا، دروازے کے قریب ہی تھا اپنے سین میں. تو اس نے کہا، اے اللہ خیر کرے چودھری جی، چنگی طرح تلاشی لینا، اسی تو دیہڑی بھی اس کمرے چ ڈھونڈتے رہے سن، کھ نہیں لبدا، ہو سکتا ہے تہاڈی قسمت چنگی مل ہی جائے کچھ. تو وہ گل ہے کہ پاکستان دی حالت، یعنی پاکستان کے عوام کی حالت، خاص طور پر موجودہ دور میں خان صاحب کی برکتوں سے اور ان کے سرپرستوں کی برکتوں سے اتنی بری ہو گئی ہے کہ کم و بیش اس میراثی کی سی صورتحال ہے کہ وہ کچھ چور ڈاکو آ بھی جائیں تو وہ بھی کیسے لوٹ لیں گے، اس لیے کہ نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو.
تو پاکستانی عوام کی تو یہ حالت ہے، بطور اسٹیٹ یہ حالت ظاہر ہے، اتنا قرضہ ہے کہ یہاں تک کہ کچھ جو قرضہ دینے والے ہیں جب ناراض ہوں وہ کہتے ہیں ساڑھے پیسے کر دو، اسی دوسرے کو مانگ کیوں نہ دے دینے ہیں۔ تو بہرحال ان حالات میں اگر کسی کو یہ فن آتا ہے پیسے بنانے کا، دیکھ لینا عاصم باجوہ صاحب، اس لیے تو وہ کوئی بے جا نہیں کہتے جب یہ کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم جانتے ہیں، معیشت کو بھی ہم ہی چلائیں گے، تو انہوں نے دے ہیو پرووڈ دیئر ایبلٹی۔ دیکھیں نا، اب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے، یعنی وہ غریب نہیں تھے، متوسط، لیکن بہرحال اربوں کے مالک نہیں تھے، تو ان کا وہ پچھلے 10-12 سالوں میں اگر قسمت نے یاوری کی ہے اور وہ ارب پتی بن گئے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے جی؟ ہو سکتا ہے بالآخر پاکستان بھی ان کی وجہ سے ارب پتی بن جائے۔ تو اس لیے خان صاحب نے کہا کہ چلو پہلے بھی فائدہ اٹھایا، اب سی پیک جو ہے اس پر بھی بیٹھ جاؤ، اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ پر بھی گویا وہ سپر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ فاسٹ بیکمنگ لینڈ آف باجواز، باجوا جات ٹیریٹری ویسے تو ایک چھوٹی سی ہے لائن آف کنٹرول کے ارد کہیں، تو اب پورا ملک ہی باجوا جات کا حساب بن گیا ہے۔ تو بہرحال باجوہ صاحب جو ہیں، عاصم سلیب باجوہ صاحب، ان کا ظاہر ہے میڈیا پر بڑا چرچا رہا جب انہوں نے ڈکلیریشن اپنے ایسیٹس کے کیا، جب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنے، اور اب یہ سٹوری نکل آئی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہلال امتیاز اور تمغہ بصالت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جرت مند آدمی آخر جرت سے کام کرتا ہے تو اس کی معیشت ترقی کرتی ہے، اور تمغہ حلال امتیاز شاید اس لیے ہے کہ وہ سارا کچھ حلال کر کے ہی اس امتیازی پوزیشن پر پہنچے۔ تو اس کے ساتھ ہی جب احمد نورانی نے یہ سٹوری کی ہے کہ اتنے سارے اساتذے ہیں اور ادھر قسمیں اور حلف دے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی وہ 15 کروڑ کے ارد جو اماؤنٹ ہے، اور ان میں سے کچھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا تذکرہ کیا ہوا ہے اپنے وہ ڈکلیریشن کے فارم میں، انہی کا ایک حصہ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ کہا ہے کہ میرے بہترین علم اور یقین کے مطابق یہ اثاثوں کی تفصیلات مکمل ہیں، اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، اور بیرون ملک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی، ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے جی۔ تو وہ باجکو گلوبل LLC، باجکو گلوبل مینجمنٹ LLC سم تھنگ، یہ اس کی کمپنی کا نام ہے، جو ان گروپ آف کمپنیز کو مختلف انٹرسٹ کو، جن میں یعنی اب تو ان کے اندرون ملک بھی لینڈ مائننگ سے لے کے کاسمیٹک انڈسٹری، کنسٹرکشن، اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی بزنسز ہیں اس فیملی کے حساب سے، یعنی بھائیوں، بیٹوں، بیوی کے نام وغیرہ۔ تو بیرون ملک جو ہیں وہ ان کا یعنی جو 6 بھائی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس یعنی 6 بھائیوں میں ظاہر عاصم صاحب خود شامل ہیں، اور ان کی گویا وہ جو ان کی نمائندگی فرما رہی ہیں فرخ زیبا نام کی خاتون، ان کی یعنی وائف ہیں، تو وہ ان کا یہ 16.66% ان کا شیئر ہے، یعنی 6 ہیں جن میں سے 3 جو ہیں وہ گویا مینج کر رہے ہیں، باقی کے ویسے شیئر ہیں، تو 16.6% اس پوری وہ جو باجکو ہے اس میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب کمپنیز ہیں ماشاءاللہ، ترقی کر رہے ہیں لوگ، تو وہ یعنی $40 ملین کا آپ حساب لگا لیں، اس کا 16% کیا بنتا ہے، آخر حساب ہمارا کمزور ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ وہ اپنا کہتی تھی نا، وہ جو فوت ہو گئی خاتون وکیل آسمہ جیلانی، کہ جب کسی جنرل صاحب کے سے سامنے آئے نا تو تمہیں جو سیاستدان ہیں وہ فرشتے لگیں گے۔ اب دیکھ لیں، پتہ نہیں فرشتے لگتے ہیں کیا لگتے ہیں۔ اور یہ ایک ملازمت پیشہ آدمی ہے، یعنی وہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کا کوئی کارخانہ تھا، کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ موجود تھا، اس نے کوئی 50 کروڑ چندہ بھی نہیں دیا تھا خان صاحب کو، یعنی جس سے اس کی ظاہر ہوتی ہو ورد کہ وہ صاحب ثروت لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ
پھلتا پھولتا لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، بڑے حاسد لوگ اسی حاسد پر آپ کو ایک نظم بھی سناؤں گا اس کے بعد سیپریٹ ویڈیو میں. تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ باجوہ صاحب نے یا جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں انہوں نے وہ factfocus.com بظاہر جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈاؤن ہو گیا ویب سائٹ جو ہے. اسی طرح انہوں نے باجکو کا اپنا ویب سائٹ جو ہے اس پر بھی کوئی رد و بدل کیا. پاکستان میں جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے جس میں زیر کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں اس میں بھی پھر جمع تفریق ہونا شروع ہوگی. تو یہ کہانی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو چیز آ جائے بڑا ریئرلی اس کو مکمل چھپایا جا سکتا ہے اگر کوئی سے انویسٹیگیٹ کرے. تو وہ archives.org وہاں سے بھی انہوں نے پھر احمد نورانی نے انفارمیشن لی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پورے شواہد ہیں. یعنی ایک جیتا جاگتا صحافی موجود ہے جو آؤن کر رہا ہے. اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی یتیم ہے شخص ہے جس کے خلاف سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ہے، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یعنی پوسٹنگز بہت اچھی رہی ہیں. سٹاف افسر رہا ہے مشرف کا، پھر وہ بریگیڈیئر جب بنا تو 111 بریگیڈ انفینٹری بریگیڈ یا 111 بریگیڈ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اسلام آباد میں، اس کا وہ کمانڈر بھی رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 111 بریگیڈ کا ویسے یعنی پوچھیں تو اس کے قیام کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا. لیکن اس سیکیورٹی کو سب سے پہلے یعنی حملہ کرتے ہی ہیں ایوب خان سے لے کر آج تک جب بھی اقتدار الٹا گیا ہے تو ماشاءاللہ انہی کی برکتوں سے 111 کی سربراہی ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہیں ڈکٹیٹ کرنے والے، کہ ہم چاہیں تو پرائم منسٹر بھی نہیں رہتا. اس لیے یہ اپنی ترنگ میں آ کر کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی اس کے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چھولیاں دی راکھی کھوتا یا کچریاں دا راکھا گدڑ، کہ جن کا کام ہے وزیر اعظم کی حفاظت کرنا وہ انہیں پر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں سے استعفے لیتے ہیں. اور اس کے جو نمایاں نام رہے ہیں یعنی یحییٰ خان بھی اس کا کمانڈر رہا ہے. لاسٹ جو آپریشن مشرف نے جب اقتدار الٹا اس میں، اور پھر لال مسجد جو ہے اس کو لال کرنے میں 111 کا بھی خاصا نمایاں حصہ تھا. یعنی بہت اچھی پوسٹنگز گزاری ہیں. اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کم و بیش وہ 4 سال رہے ہیں، کوئی 7 8 9 10 مہینے وہ رہے ہیں آئی جی آرمز GHQ میں. اور پھر ان کی جو کلائمیکس ہے ان کی سروس کا وہ 12 کوریا صدرن کمانڈ کے کمانڈر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یار عجیب بات ہے، اب کسی اسکول کے استاد کے احساس سے بڑھیں گے کمانڈر رہے ہیں 12 کور کے کمانڈر رہے ہیں، 111 کے وہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں. اب ان کے احساس سے نہیں بڑھیں گے تو اور آپ کے بڑھیں گے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی سابق صاحب اقتدار تھا، وزیر اعظم تھا سابق. یعنی حقیقی بات میں نام نہیں لیتا کہ اس کے کسی مشیر نے کہا کہ جناب آپ کی ہر وقت تصویر آتی ہے ٹی وی پر. اس وقت ظاہر ایک ہی ٹی وی تھا تو اس سے عوام بیزار بھی ہو سکتے ہیں بار بار، یعنی 24 گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم تھا ٹی وی کا کہ آپ ہی کوئی کونے خطرے پر یا سامنے، کبھی پریس کانفرنس، کبھی کوئی والے سے آپ کا چہرہ، تو عوام میں شاید مقبولیت میں کمی نہ آ جائے، بیزاری نہ پیدا ہو. تو وہ ظاہر ہے خاص سے خود پسند ہوتے ہیں اقتدار، وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو. تو اسے غصہ ہے، وہ کہتا ہے اور تمہارے باپ کی تصویر نظر آئے، میری نظر آئے گی نا، میں وزیر اعظم ہوں. تو وہی بات ہے. اب جو جن کو کروڑ کمانڈر بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ سے نہیں بڑھیں گے تو کیا کسی عام سے شخص کے بڑھیں گے جن کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا مطیع اللہ جان کے بڑھیں گے یا احمد نورانی کے بڑھیں گے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دے. اور وہ جھوم صاحب جو ہیں چیئرمین نیب جنہیں خان صاحب کو تو ٹیکے کے بعد ہورے نظر آتی ہیں، انہیں ویسے بھی ہورے نظر آتی ہیں. تو انہیں بھی چاہیے کہ سابق وزراء اعظم کو پکڑ کے اندر بغیر کسی پریکٹیکل یعنی جن کے خلاف کیس بھی فائل نہیں ہوا، کوئی کوجنٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کوئی کوجنٹ جوڈیشل سیکروٹنی میں ٹھہرنے والی ایویڈنس نہیں ہے، ان کو کئی مہینے جیلوں میں رکھا. اور ان کا کوئی پروفائل ایسے لوگوں سے کم تو نہیں ہے نا.
اگر بیکورڈ جائیں، شاہد خاقان عباسی کا پروفائل خاندانی کے حوالے سے بھی ان سے کہیں زیادہ ہے، ان ٹھگوں سے. تو ان کو رکھا، باقی اور بہت سارے معززین ہیں جو عوام کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو رکھا اور بغیر کسی ٹرائل کے رکھا، اور جن کی ٹرائل کی اس میں بھی اکثر جو ہیں وہ بالکل بے گناہ ثابت ہوئے. تو انہیں چاہیے کہ اب عاصم سلیم باجوہ کو بھی پکڑ لیں نا، لیکن کیا کریں جی. یہ مسکین پالشی لوگ جو ہیں نا، بس ان کا بھی عجیب چکر ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے میں ان پالشیوں ہی کا اصل کردار ہے، جس میں وہ نائب کا چیئرمین اس طرح کے لوگ شامل، کہ جب اقتدار یا کھوسا صاحب یا ثاقب نثار صاحب یا اس طرح کے حضرات جو ان کے دست و بازو بنتے ہیں عدالتوں میں آئین اور قانون کی بجائے ان کا چہرہ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. جب اس کا انکشاف ہوا تو پھر یعنی لینڈ آف باجواس کی طرف سے یہ باتیں کی گئیں کہ دیکھیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ نہیں کہ جنہوں نے جائیداد بنائی ہے، جنہوں نے اس کا ذکر کیا، اور سی پیک کے خلاف سازش. اسی والے سے اصل میں وہ سیمول جانسن جو ہے اس کا مشہور کوٹ آپ جانتے ہیں کہ پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے سکنڈرل، یعنی کسی بدماش کی بدماشی کے لیے جو آخری پناہ گاہ ہے وہ حب الوطنی کا یعنی اس طرح استعمال ہے کہ بجائے یہ کہ ان اثاثوں کا جواب دیں، جس کا جواب اتنا ہی دیا گیا کہ ویری انفاؤنڈیڈ ہے. جواب تو یہ بنتا ہے کہ میں حاضر ہوں اور جھوم جھوم مجھے گرفتار کرے اور پھر عدالتیں دیکھیں. تو باہر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح پھر ہوتا ہے اس طرح کا کام جی. تو اس والے سے پاکستانیوں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں جی. یہ خواہش تو اچھی ہے، اللہ کرے یہ پوری ہو جائے کہ کرپشن فری معاملہ، لیکن پاکستان کا آئین کو جو سبوٹاج کرتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ جو اقتدار الٹ کے لیجیٹیمیٹ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں اور پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کا حق رائے دہندگی ان سے چھینتے ہیں. الخبائث وہ ہیں، وہ سرچشمہ ہے کرپشن کا. وہ باقی بھی جو کوئی کرپشن کرتا ہے اس کا حصہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو بھی جاتا ہے، یعنی گناہ کے حوالے سے. اس لیے کہ جو فتنہ پیدا کرتا ہے اور کسی ملک کا آئین برباد کرنا، اس پر حلف اٹھا کے پھر غداری کرنا، اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں. اور یہ جو فتنہ گر ہیں ان کو پہچانے اور پھر یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ادروائز این خیال است و محال است و جنوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ.